نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 چیزیں کبیرہ گناہ ہیں: الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، کسی جان کو قتل کرنا، قاتل، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور چوتھی چیز فرمائی والیمین الغموس، جھوٹی قسم اٹھانا۔ یہ بہت ضروری تھا مجھے بتانا، جھوٹی قسم اٹھانے والے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک کے مساوی لکھا ہے، قاتل کے مساوی لکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے یہ کہا بھی کیا ہے، میں اس کی وضاحت کر دوں۔ جھوٹی قسم اٹھائی گئی آپ کے ملک میں جب آزاد امیدواروں کی منڈی لگی یا ریل پیل ہوئی تو لوگوں نے قسمیں اٹھا کر کہا جی کہ ہم جس کے ساتھ ہیں اسی کے ساتھ رہیں گے، بدلیں گے نہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو جھوٹی قسم اٹھا کے کسی کا مال لیتا ہے یا حق لیتا ہے، وجب علیہ النار حرم علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام اور جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہی نہیں، الیمین الفاجرۃ تدمع دیار بلاقے، چمکتے دمکتے خوشحال گھرانوں کو اجاڑ دیتی ہے جھوٹی قسم۔ قاتل کے جنہوں نے ووٹ لیا ہے، فار ایگزامپل عمران خان کے نام پہ، میں ایک بندے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، یہ آپ بھی دیکھتے ہیں اس لیے میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اس کا سپاہی ہوں، اس کے ساتھ رہوں گا، اس کے جو ہے نا وہ اصولوں پر چلوں گا، مجھے آپ ووٹ دیں، میں کبھی نہیں بدلوں گا۔ جس دن ووٹ دے دیا، تیسرے دن اس نے کہا کہ میں نے یہ فلانی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے اور میں ان کو چھوڑتا ہوں۔ اب یہ حدیث کہہ رہی ہے تو قاتل ہے، حدیث کہہ رہی ہے تو مشرک کے برابر ہے، تو قاتل کے برابر ہے، اس لیے کہ تجھے کہا مجھے امانتیں دو، میں آپ کی امانتوں کا خیال رکھوں گا اور یہیں پہ رہوں گا۔ جب آپ نے امانتیں جمع کرا دیں، مکر گیا۔ تو اس کا مطلب ہے اگر 1,00,000 اس نے ووٹ اس کلمے کی بنیاد پہ لیا ہے، اس نے اس 1,00,000 ووٹ کا قتل کیا ہے۔ اب یہ زندہ لاشوں کو چاہیے یا زندہ انسان ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ووٹ کا حساب لیں، یا اس کلمے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور دائرہ اسلام سے اگر وہ رجوع نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، قسم کو توڑ دیتا ہے، پھر اس پر کفارہ بھی ہے۔ کتنا بڑا جرم کرتے ہیں، شرم نہیں آتی۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں جس نے قسم اٹھائی، جھوٹی قسم اٹھائی، مطلب یہ ہے کہ پھر بدل گیا، مکر گیا، یہ قسم کو توڑ دیا، گویا اس نے قتل جیسا جرم کیا ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اس طرح خوشحال رہے گا، 1 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ اور جتنے کروڑ مل جائے گا، لیکن جب اللہ کا وعدہ ہے وہ سچا ہے، تدمع دیار بلاقے، اللہ ان گھروں کو برباد کر دیتا ہے جو دولت کی ریل پیل سے چمک رہے ہوتے ہیں۔ جب اس گھر میں جھوٹی قسم آتی ہے، وہ مال بسم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قسمیں اٹھا کر مکرنے والے احتیاط کریں، اللہ حی قیوم ہے، زندہ و قائم ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ قریب بھی ہے، وہ مجیب بھی ہے۔ جنہوں نے ووٹ دیا ہے، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ اس کا ستیہ ناش کر دے، انہوں نے ہمارے سامنے کلمہ پڑھ کر قسم اٹھائی ہے، رب کبریا کی قسم ہے، ستیہ ناش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیری 7 نسلیں برباد ہو جائیں۔ تو دیکھنا، اگر تم نے واقعی کلمہ پڑھ کر قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ میں جس کے ساتھ ہوں اس کے ساتھ رہوں گا، اور امیر ہونے کے بعد، ووٹ لینے کے بعد، امانت لینے کے بعد تم مکر گیا ہے، تو نے قسم توڑی ہے، تیری 7 نسلیں بھی بھیک مانگیں گی، تو جزا نہیں دے سکے گا۔ اور پھر ادھر کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے قسم توڑنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جنت میں نے اس پر حرام کر دی ہے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ قسمیں اٹھا کر بدلنے والے کل حشر میں کیا چہرہ دکھائیں گے کائنات کے امام کو کہ تم نے اس محبوب کا کلمہ پڑھ کے اس سے بدل گئے۔ یہ مرتد کیوں ہوتے ہیں؟ مرتد واجب القتل کیوں ہے؟ وہ کلمہ پڑھتا ہے پھر مکر جاتا ہے۔
تو جو کلمہ پڑھ کے کہے کہ میرا ووٹ عمران خان کا، بعد میں کہے مجھے تو ادھر سے آفر آئی ہے، تو مرتد کے برابر نہیں؟ ایسے تو نہیں اللہ کا دین کہ تم اس کے ساتھ کھلواڑ کرو، یہ توہین دین مصطفیٰ بھی ہے، یہ گستاخی رسالت مآب بھی ہے، یہ توہین کلمہ طیبہ بھی ہے، شرم آنی چاہیے۔ یہ بے غیرت لوگ ہیں جنہوں نے جزر بھی اٹھایا۔ اگر کسی نے نواز شریف کے ساتھ جانے کا حلف اٹھایا ہے وہ قسم نہ توڑے مر جائے۔ اللہ کے حبیب